بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جادو اور اس کی تاریخ اور اس کی حیثیت، اس کی تاثیر کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں۔ جادو زمانہ قدیم سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ سینکڑوں سال، کئی صدیاں گزر چکی ہیں، ان سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرآن پاک میں موجود ہے، جادوگروں کا ایک شور تھا، ایک عروج تھا۔ علم سحر، جادو والا علم سیکھا جانا، سکھلایا جانا، اور جادوگر کو قانونی طور پہ حکومتی سطح پر ان کو پروٹوکول ملتا تھا، ان کو ترجیح دی جاتی تھی۔ بلکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو اللہ نے ان کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اس کو پھینکتے تھے، ڈنڈے کو، ڈنڈا ایک تھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہِیَ عَصَایَ، یہ لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس کے ذریعے سہارا لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اس کے ذریعے بکریوں کو چراتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور کئی سارے فوائد میں اس سے حاصل کرتا ہوں۔ تو یہ تو میرا سہارا ہے اور میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اور یہ ان کی سنت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا اپنے ہاتھ میں اکثر رکھا کرتے تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو عصا تھا فرمایا کہ اس کو پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا تو وہ عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سانپ کی بھی کئی ساری قسمیں ہیں۔ ایک اژدہا، بہت بڑا سانپ، ایک وہ سانپ جو گول ہو جاتا ہے، کوبرا سانپ۔ تو قرآن پاک نے اسی موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا تھا، جو اسے سہم بنا تھا، اس کو مختلف ناموں سے پکارا۔ ثعبان مبین، یہ اور سانپ ہے۔ کانہا جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ، یہاں پہ اس کو جان کہا۔ تو جان ایک اور سانپ ہے، ثعبان مبین ایک اور سانپ ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس ڈنڈے میں سانپوں کی وہ ساری قسمیں جو باقی سانپوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ ساری قسمیں، وہ ساری تاثیریں اس ایک سانپ میں اللہ نے ڈال دی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم میرا کلمہ پڑھو، میری بات مان لو، تو وقت کا فرعون کلمہ پڑھنے کے بجائے وقت کے نبی کا مخالف ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی معجزہ تھا، انہوں نے وہ لاٹھی پھینکی، وہ عصا پھینکا، وہ ڈنڈا پھینکا، تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ تو فرعون نے جب یہ کمال دیکھا تو وہ کہنے لگا اچھا تو تم جادوگر بھی ہو۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے یا اپنے وجود سے کوئی ایسا کمال دکھانا، یہ اگر نبی ہے تو وہ معجزہ ہے، اگر نبی نہیں ہے اور نیک شخص ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے تو وہ کرامت ہے۔ اگر نبی بھی نہیں، ولی بھی نہیں ہے، کوئی فاسق فاجر ہے، اللہ کا نافرمان باغی ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے مختلف کرتب دکھاتا پھرتا ہے اور ایسی چیزیں کرتا ہے لوگ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ جادوگر ہے۔ ہاں، نبی کے ساتھ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے، کرامت نبی کے بعد ولی کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن یہ جو نہ وہ نبی ہے، نہ وہ ولی ہے، نہ کوئی نیک ہے، کوئی اس کا ایسا کام نہیں ہے، اور اس سے ایسی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو وہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، وہ نظر بندی ہو سکتی ہے، وہ آنکھوں کے اوپر کوئی ایسے عمل کے ذریعے سے اس کی آنکھوں کو غلط دکھایا جا رہا ہوگا، یا وہ پھر جادو ہے، سیدھی سی بات ہے، نظر بندی بھی ایک طرح کا جادو ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو سانپ بنتا دیکھا تو فرعون کہنے لگا یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے۔ ھذان لساحران، یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام بھی۔ اس نے اس وقت کے سارے جادوگروں کو جمع کیا، جو ایک بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، اور ان جادوگروں کو ایک بہت بڑے میدان میں جمع کر کے اس نے کہا کہ اس کا سانپ ہے اور وہ جادو کے ذریعے سے بناتا ہے، تم اپنے اپنے سارے سانپ بناؤ، نکالو۔ اب کوئی رسیوں کے ذریعے سے سانپ بنا رہا ہے، کوئی کس طرح سانپ بنا رہا ہے، غرض ہے کہ جادو کے ذریعے سے
پورے بہت بڑے میدان کو اس نے سانپوں سے بھر دیا۔ جب بنتے ہوئے سانپ اور وہ ہانپتے چلتے پھرتے دوڑتے سانپ پورے میدان میں نظر آئے تو فرعون بڑا خوش ہوا اور وہ کہنے لگا ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، یہ آپ کو آپ کی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کی زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرعون نے جب لوگوں کو یہ کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم اس کے موسیٰ کے اوپر غالب آ جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ یاد رکھیے یہاں پہ ہاتھوں سے، جسم سے، وجود سے نکلنے والے کمالات کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور ایک طرف وہ کمالات نبی کو اللہ نے عطا کیے اور دوسری طرف وہ چیزیں جو جادوگروں نے خود اپنی محنت کر کے حاصل کیں۔ یہاں پہ معجزے اور جادو میں ایک اور بہت بڑا فرق واضح ہو رہا ہے۔ معجزہ یہ دلیل نبوت ہوتا ہے، لیکن معجزہ کسبی نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ جادو یہ کسبی ہوتا ہے، یہ لوگ محنت کرتے ہیں، مختلف قسم کی زبانوں میں مختلف قسم کے طریقے ہیں، اور میں آگے چل کے عرض کروں گا جادو کی اقسام کے متعلق، وہاں پہ عرض کروں گا۔ تو یہ وہ ان کی اپنی کسبی محنت کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ کہیں کہیں سے حاصل کرتے ہیں جہاں سے ان کو ملتی ہیں۔ تو جادو اور معجزے میں بڑا فرق، معجزہ اللہ کی عطا ہے، جادو اللہ کی عطا نہیں ہے۔ معجزہ دلیل نبوت ہے، جادو دلیل کفر ہے۔ جادو کرنے والا یہ میں پہلے ایک جگہ عرض کر چکا ہوں کہ جادو کرنے والا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ جادو کفر ہے۔ جادو کرنے میں کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، کفریہ عقائد رکھے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت پرانی، بلکہ آپ سے عرض کروں کہ یہ جادو کو اسلام سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں، آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ ہندوستان کا ہندو مت ہو یا چین اور جاپان کا بدھ مت ہو، یا جو پرانی آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں جن کے پاس تھیں، اپنے آپ کو وہ الہامی کتابوں کے ورثاء کہتے ہیں یا مالک کہتے ہیں، یہودی، عیسائی، نصرانی، یہ سب لوگ کہہ لیں۔ تو یہ دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں، ان کے مذہب میں اور ان کے ہاں امور سلطنت میں جادوگروں کو اور جادو کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ واحد اسلام آیا جس نے آ کے جادوگروں کا، کاہنوں کا، نجومیوں کا، ان سب کا قلعہ کما کر دیا۔ اس لیے تو آپ نے وہ مشہور روایت سنی ہوگی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تہجد کے وقت میں، تو بہت سارے ایسے لوگ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ خانہ کعبہ کی مسجد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام قرآن سنتے تھے تو وہ مسحور ہو جاتے تھے، یعنی ان کے اوپر اثر ہوتا تھا۔ تو ایک دم وہ کہتے تھے یہ کیسا جادوگر ہے، یہ کیسا کائن ہے، یہ کیسا کلام ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ جادوگر کیا چیز ہے اور کاہن کیا چیز ہے۔ اللہ کا کلام سارے کلاموں پہ حاوی ہے۔ تو چونکہ اللہ کا کلام اتنا پاورفل تھا، اتنا بابرکت تھا، اتنا مسحور کن تھا کہ وہ حالت کفر میں بھی قرآن سن کے قرآن کے اثر کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ تو قرآن کی اللہ نے اپنی ایک تاثیر رکھی ہے۔ پھر اگر قرآن پڑھنے والے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو آپ سوچیں وہ کیا عظیم منظر ہوگا کہ قرآن خود صاحب قرآن تلاوت فرما رہے ہوں گے۔ تو پھر ایسے ہی یہ جو یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، تو قرآن نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ کیونکہ جب یہود سے کہتے ہیں نا کہ آپ نے جادو کو مذہبی حیثیت اور مذہبی فریضہ کیوں سمجھنا شروع کر دیا، اور اس کو آپ نے اتنی اہمیت کیوں دینا شروع کر دی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ابا سلیمان نے ہمیں دیا ہے۔ تو قرآن نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں اسی کی نفی کی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ کفر تو شیاطین نے کیا ہے کہ شیاطین نے یہ جادو کو لایا بھی، بڑھایا بھی، سکھایا بھی۔ سلیمان علیہ السلام کے اوپر تو الزام ہے
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ علم، جانوروں کی زبان، پرندوں کی زبان، جنات کی زبان وہ جانتے تھے اور ان کے اوپر وہ حکومت کرتے تھے۔ جنات ان کے تابع، ان کے نوکر ہوا کرتے تھے۔ مشہور آصف بن برخیہ، جو یہ روحانی لائن میں ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ان کا مشیر خاص، ان کا وزیر خاص ہوا کرتا تھا جو جنات کو کنٹرول کیا کرتا تھا۔ تو جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے، ہر مذہب نے، ہر قوم نے اس کو اپنے ہاں جگہ دی ہے۔ اب آ گیا جادو ہوتا کس طرح سے ہے، تو یاد رکھیے یہ کتابوں میں جو کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں چند چیزیں کہ جی جادو کی چند قسمیں ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ جی کالا جادو ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، بلیک میجک ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے جادو، ہر جادو وہ کالا جادو ہے، ہر میجک وہ بلیک میجک ہے۔ اس کی کوئی یہ تشریح نہیں ہے کہ یہ کالا جادو ہے، یہ سفید ہے یا یہ دوسرا ہے، نہیں۔ جادو کفر ہے تو کفر کالا ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو کی اتنی اقسام سمجھ لیجئے جتنی دنیا میں سمجھو جادوگر آئے ہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جادو کی بے شمار قسمیں ہیں، کتابوں میں جو چند قسمیں ملتی ہیں یہ ان صاحب نے جنہوں نے کتاب یا جو لکھی ہے انہوں نے چند ایک احتیاطی طور پہ ذکر کر دی ہیں، ورنہ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جادو کے لیے کوئی مخصوص زبان نہیں ہے کہ وہ عربی زبان میں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں عربی زبان میں ہوگا، عجموں کے ہاں عجمی زبان میں ہوگا، بنگالیوں کے ہاں بنگالی زبان میں ہوگا، سنسکرت کے ہاں ان کی زبان میں ہوگا، تو اس کے لیے کوئی زبان بھی ضروری نہیں۔ اچھا، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جادو کے لیے کوئی طریقہ بھی مخصوص نہیں۔ بہت سارے ہمارے پوچھنے والے، ہمارے متعلقین جو ہم سے رابطے میں ہوتے ہیں، وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں فلانے نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے، ہم اس کے پاس نہ جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ جائیں گے تو وہ جادو کرے گا؟ تو آپ نہ بھی جائیں وہ کر دے گا۔ جادو تو جادو ہے نا، وہ تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، اس کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں، اس کے لیے آپ کا اس کے پاس ہونا ضروری نہیں۔ ہاں کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی کر لیتا ہے۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ وہ دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ یہ جتنے عاملین، جادوگر، عامل لوگ ہوتے ہیں، یہ جو لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، وہ سب کو دیکھتے تھوڑے ہی ہیں، ہاں سب کو جانتے تھوڑے ہی ہیں۔ وہ تو ان سے جو کروانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے ان کو نام بتاتے ہیں، وہ بھی صرف نام بتاتے ہیں، نام بتایا، والدہ کا نام بتایا، ان کی کچھ ہسٹری بتائی، کچھ چیزیں ان سے پوچھیں، وہ اسی سے کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جادو کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنگلوں میں بیٹھ کے جادو کر رہے ہیں۔ جنگلوں میں بیٹھ کے جادو کرنا الگ طریقہ، دریا کے کنارے بیٹھ کے جادو کرنا الگ طریقہ، دریا کے اندر پانی میں ڈوب کر جادو کرنا الگ طریقہ، جسم سے سارے کپڑے علیحدہ کر کے جادو کرنا الگ طریقہ، جسم کے اوپر گندگی مل کے جادو کرنا یہ ایک الگ طریقہ، ہاں سورج کی جدھر سے نکلتا ہے اس طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف پیٹھ کر کے جادو کرنا ایک الگ طریقہ ہے۔ بہت سارے جادوگر قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے جادو کرنا یہ ایک الگ طریقہ۔ تو طرائق مختلف، طریقے مختلف طریقے ہیں، لہذا جادو کی قسمیں بھی مختلف ہیں۔ لیکن یاد رکھیے علاج ایک ہی ہے۔ جادوگروں کا علاج اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے کیا، اور دنیا بھر کے سارے ہر قسم کے جادو کا علاج اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید سے کیا ہے، اور یہی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہدی و شفا، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے۔ ہدایت لینی ہے قرآن کے پاس آئیے، شفا چاہیے قرآن کے پاس آئیے۔ بہت ہمارے متعلقین کہ جی ہم نے دوائیاں بھی لی، ٹیسٹ بھی کروائے، ہاسپٹل میں بھی رہے، بہت کچھ کھایا، دوائی اثر نہیں کرتی۔ تو میاں دوائی اثر کیسے کرے؟ اس سے پہلے اللہ کے قرآن سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ، لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کر دیا اپنی چند گھریلو عورتوں کے ذریعے سے، تو قرآن کی جو آخری 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، بتائیے نا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرآن کی آیات کے صورتوں کے ذریعے سے کیا اس جادو کا توڑ نہیں کیا؟ سامعین محترم، بات بہت لمبی ہو جائے گی اور جتنی اس کے اوپر بات کریں کم ہے، تو خلاصہ یہی عرض کرنا تھا۔ جادو کی ہسٹری، جادو کی تاریخ، جادو کی قسمیں، جادو کے طریقے آپ کے سامنے عرض کر دیں، اور جادو کا علاج۔
وہ بھی عرض کر دیا ہے۔ اب قرآن سے اس جادو کا علاج کرنا، ڈھونڈنا، یہ تو جتنا ہم قرآن سے جڑتے جائیں گے اور اس کے قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز اتنا ہی فائدہ ہمیں ہوتا چلا جائے گا۔ سامعین محترم، ہر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ضرور سنیں۔ اگر اب تک چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کسی مریض کا، کسی مسلمان کا، کسی مرد عورت کا، دنیا کے کسی انسان کا اگر اس قرآن سے فائدہ ہوتا ہے اور اس سے اس کو شفا ملتی ہے اور ہم اس کو صحت کے اور اس کو شفا پہنچانے میں یہ ہماری چھوٹی سی کاوش، یہ چھوٹا سا ہماری کوشش، یہ ہمارا صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس سے ہمیں دعائیں مل جائیں۔ یاد رکھیے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق کی خدمت کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ تو نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے دوسروں تک پہنچائیں بھی، پھیلائیں بھی، تاکہ سب اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، سب روحانی جسمانی بیماریوں سے سارے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔